پچھلے کئی روز سے قصور کے جلسے کے بعد سے مختلف ٹی وی چینلز پر سوشل میڈیا پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایک یک طرفہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پوری تقریر کو سننے کے بجائے صرف ایک کلپ کو بنیاد بنا کر اور یہ تاثر دینا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہی کچھ اور تھا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر تو سوال میرا بھی بنتا ہے، کیا پوری تقریر سنی گئی تھی یا سنائی گئی تھی، یا اس کا جو سیاق و سباق تھا اس کو سمجھا گیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر کسی لیڈر کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان کو نیگیٹو پورٹرے کرنا، ان کی کریکٹر ایسیسینیشن کرنا، ان کے پولیٹیکل کریئر پر کوشچن اٹھانا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاست ہے تو مجھے افسوس ہے ایسی سیاست. اینڈ آئی لٹرلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ that why people fail to distinguish between connotation and denotation. یہ بہت سمپل سی چیز ہے. It seems like they're focusing on literal meaning to serve their own agenda. اپنے ہی مقاصد کے لیے ہر کوئی مولانا صاحب کے جو الفاظ ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوری سیاست کو دیکھیں، ان کے بیانیہ کو دیکھیں، ان کی پارلیمنٹ کی اسپیچز کو دیکھیں، اور ساتھ میں ان کے عوامی جلسے میں جو ان کا اوپینین ہوتا ہے، ہم اگر اس پہ غور و فکر کریں تو انہوں نے ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے، انہوں نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی ہے، انہوں نے عوام کے حق کی بات کی ہے، انہوں نے ڈیموکریسی کی بات کی ہے، اور انہوں نے امن کی بات کی ہے. تو کیا میرے لیڈر کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، یا وہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، یا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان میں عوام کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا سب سے بڑھ کر ان کا قصور یہ ہے کہ وہ امن کی بات کرتے ہیں؟ پھر جس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، شہداء کی بات کو، مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ٹاپک کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے. شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں. جب قرآن مجید میں ان کے بارے میں آ گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام اور درجہ دے دیا، تو ہم اور آپ کون ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ اور آپ ایسے لیڈر کے بارے میں اس طرح نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں جنہوں نے خود لاشیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے خود اپنے علماء کرام کو، اپنے عالم الدین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. مولانا حسن جان صاحب کو شہید کیا گیا، MNA تھے. ابھی ریسنٹلی مولانا شیخ ادریس صاحب کو شہید کیا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ خود 4 حملے ہوئے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے دل میں درد نہیں ہوگا شہداء کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے؟ اس طرح کی باتوں کو اس طرح نیگیٹو پروپیگنڈا بنانا، پورٹرے کرنا، مجھے نہیں لگتا کہ انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ بندے کا کام ہے. اور مجھے تو افسوس اس بات پہ ہے، مجھے حیرت بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ایسے لوگ تنقید کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، جن کی اپنا پورا پولیٹیکل ہسٹری، ان کی پولیٹیکل کریئر سوالیہ نشان ہے، جن کو سیاست کا الف تک نہیں پتا، وہ بھی آ کے میرے لیڈر پہ بات کر رہے ہیں. بس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ سیاسی جو انٹرنیٹ پہ پروپیگنڈا ہے، جو ایک نیریٹو بن رہا ہے، اس سے ہٹ کر آپ سوچیں، آپ خود انالیسس کریں کہ ان کا سیاق و سباق کیا تھا، کس پس منظر کے تحت انہوں نے یہ بات کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ورکرز کو اور اپنی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح مولانا صاحب کے موقف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے اور مقابلہ کیا. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بات پوری سنو پھر کوئی فیصلہ کرنا. آدھی سچائی اکثر مکمل فریب ہوتی ہے. چراغ حق کو ہواؤں سے ڈر نہیں لگتا. سچائی وقت کے ساتھ اور نمایاں ہوتی ہے. کردار کی پہچان صدیوں کے سفر سے ہوتی ہے. چند لمحوں کے شور سے تاریخ نہیں بدلتی. شکریہ. پاکستان زندہ باد. مولانا فضل الرحمان صاحب زندہ باد.